बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर खान। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे द मोस्ट डिमांडिंग वीज़ा ऑफ यूरोप, जिसके बारे में हमसे बहुत ज़्यादा हमें क्वेरीज़ रिसीव होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर एक बहुत अच्छी सक्सेस भी अचीव कर ली है। एक बहुत बड़े नंबर के केसेस हमारे अप्रूव हो भी गए हैं और ऑलरेडी एक मैसिव नंबर ऑफ़ केसेस हमारे इन प्रोसेस हैं। एंड द रीज़न इज़ कि क्लाइंट का ट्रस्ट है हमारे ऊपर और हम इस वीज़ा को लेके बहुत सीरियस हैं और इसके ऊपर हमारी काफ़ी ग्रिप है। तो इस वजह से लोग जो है हमारे पास आते हैं। आपने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं इस वीज़ा टाइप के हवाले से तमाम डिटेल डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी और जाके इससे रेलेवेंट सर्च ना करनी पड़े और आपको इस वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हेलो एवरीवन, सो मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट एक दफ़ा फिर आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है और इस दफ़ा हम ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं यूरोप की कंट्री स्वीडन के अंदर, जहाँ पे स्वीडन ऑफ़र कर रहा है 9 महीने के जॉब सीकर वीज़ा विद TRC फ्रॉम इस्लामाबाद। आप अप्लाई करके आपको इधर वीज़े के साथ ही आपका TRC भी मिल जाता है। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में, जिसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन अप्रूवल रेट है और जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो समझे कि आपका वीज़ा भी 100% अप्रूव हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि हु कैन अप्लाई। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज रिसीव हो रही हैं और हर बंदे को हमें समझाना पड़ रहा है, तो मैं आपको इजी अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में समझाऊँ। इसकी नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 18 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। 18 ईयर्स का मतलब है कि आपने बैचलर्स किया है 2 साल का या 4 साल का, लेकिन फिर उसके बाद आपने मास्टर्स किया या MPhil किया है। तो सिंपल मैं आपको 2-3 सिनेरियो समझा देता हूँ। या तो स्ट्रेट अवे आपने 4 साल का बैचलर्स किया और 2 साल का मास्टर्स आप क्वालिफाई करते हैं। आपने 4 साल की बैचलर्स किया और फिर 1 साल का मास्टर किया तो आपकी 17 ईयर्स बनती है, यू डोंट क्वालिफाई फॉर इट, ठीक है। या आपने फॉर एग्जांपल LLB किया है, फिर उसके बाद आपने BA भी साथ किया हुआ है और इसके बाद आपने फिर मास्टर्स किया हुआ है तो आपका ऑलरेडी 18-19 ईयर बन जाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। सो ये बात आप बार बार पूछते हैं, ये हर कॉमन सेंस जिस बंदे ने मास्टर्स किया और वो ये बात पूछता है तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात होती है कि मैं उनको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय 18 ईयर एजुकेशन। सिंपल अपने ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कैलकुलेट करें और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है कि आप HEC से जाके एक्विवेलेंसी लेटर लें अपने एजुकेशन का, ठीक है। और वो एक बेहतरीन प्रूफ होता है क्योंकि ये जितनी अथॉरिटीज़ होती हैं HEC से डायरेक्ट वेरिफिकेशन करती है आपकी एजुकेशन की। नेक्स्ट जो इसके अंदर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं वो है प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स, जैसे कि ACCA है, CA है, डॉक्टर्स हैं, ये सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा PhD स्कॉलर्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे रेलेवेंट हमें एक और क्वेश्चन भी रिसीव होता है कि क्या जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखें, जॉब एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है। वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ एजुकेशन है, ये जॉब सीकर वीज़ा है। सो सिंपल, अगर आपने जॉब की भी है कहीं पे और आप उसका साथ प्रूफ अटैच कर दें तो वो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करने में फ़र्दर हेल्प करता है, यानी एक ऐड ऑन के तौर पे काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वाई इट इज़ द ईजीएस्ट रूट। तो नंबर 1, ना तो इसके अंदर IELTS की रिक्वायरमेंट है, ना स्वीडिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ना ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ना इसके अंदर मेंटेन बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। और इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप जाते हैं और आपको जॉब नहीं मिलता तो आप वहाँ पे कोई भी बिज़नेस इस्टेब्लिश करके, बिज़नेस स्टार्ट करके, अपनी ही बिज़नेस से अपने लिए वीज़ा निकलवा के उसके ऊपर अपना रेजिडेंट परमिट निकाल के अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं और इसके साथ साथ ये एक परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपका फ्यूचर का पाथवे बन जाता है। नाउ इसके हवाले से हमें एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जी इसका सक्सेस रेट क्या है। सो अब जब हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको कर रहे हैं और हमारे इतने सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो गए हैं, हमारे ऑलरेडी इन प्रोसेस काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, हम एप्लीकेशन देख के आपको बता देंगे कि जी इसके चांसेस कितने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो फिर डॉक्यूमेंट अरेंज करने से तंग होते हैं।
تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے اسٹرانگ آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے اتنی زیادہ آپ کے اپروول ریشو ہوگا, اپلیکیشن اپروول آپ کی ہوگی, اور اس اپلیکیشن اپروول کے بیس پہ آپ کا ویزا اپروول ہوتا ہے. تو اگر کسی بندے کا اپلیکیشن اپروو ہو جاتا ہے پھر یہ آپ سمجھے کہ تقریباً 99 to 100% چانس ہے کہ اس کا ویزا لگ جاتا ہے اگر اس کا پولیس کلیئرنس اور کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, پولیس کلیئرنس اس کا کلیئر ہے اور اس کے ڈاکومنٹس اوکے ہیں, جینون ہیں. تو یہ تمام پروسیس تب ہوتا ہے جب آپ کے اپلیکیشن اپروول ہو جائے. اب اپلیکیشن اپروول کے لیے آپ کا پورا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, آپ کے ڈاکومنٹس HEC سے ویریفائی کرواتے ہیں سویڈش اتھارٹیز. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی جاب ایکسپیرینس مینشن کیا ہے تو اس کی باقاعدہ وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں, پولیس ویریفیکیشن آپ کی ہوتی ہے کہ اگر آپ سب کچھ ٹھیک ہے تو تبھی آپ کا اپلیکیشن اپروو ہوتا ہے اور اسی کے بیسس پہ جا کے آپ کو ویزا اپروو ہوتا ہے. سو لہٰذا جن بندوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے یہ ان کے لیے آنسر ہے کہ ونس یور اپلیکیشن از اپرووڈ تو پھر انشاءاللہ آپ کا ویزا بھی اپروو ہو جاتا ہے. Now جی ٹاکنگ اباؤٹ دا پروسیسنگ ٹائم آف دس ویزا, نارملی 4 to 5 months لگ جاتے ہیں اس پہ. 3 months تقریباً لگ جاتے ہیں آپ کے اپلیکیشن اپروول پہ, اور اس کے بعد آپ نے ڈیفینیٹلی ویزا کے لیے اپنی ویزا اپوائنٹمنٹ لینی ہے, وہاں پہ جا کے اس کی سبمیشن کرنی ہے, تو اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے. تو ان اوور آل اگر ہم بات کریں تو 4 months آپ ذہن میں رکھیں, 4 to 5 months اس کمپلیٹ پروسیس کے اوپر آپ کے لگ جاتے ہیں. ناؤ جی کمنگ ٹو دا فائنینشیل اسپیکٹ آف اٹ, ظاہری بات ہے پاکستانیوں کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ فائنینشیل ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کے جتنے بھی آفیشیل فیسز ہیں, جو آفیشیل آپ نے پیمنٹس کرنی ہے وہ آپ نے سارے خود کرنے ہیں, وہ ہم آپ کے بہاف پہ نہیں کریں گے. یہ میں کلیئر کٹ بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں. ساری فیسز اپلیکنٹ خود بیئر کرے گا, چاہے وہ اپلیکیشن کاسٹ ہے, چاہے وہ آپ کی ایکوموڈیشن کاسٹ ہے, ایئر ٹکٹ ہے, بینک بیلنس مینٹین کرنا ہے, کمپریہنسو ہیلتھ انشورنس لینا ہے, یہ ساری چیزیں اپلیکنٹ خود ڈائریکٹ پے کرتا ہے. ناؤ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی کنسلٹنسی فی کیا ہے. ہماری ٹوٹل کنسلٹنسی فی جو ہے دیٹ از 3 lakh rupees, 3 لاکھ ہم اس کے چارج کرتے ہیں, اور 50,000 انیشیلی ہم نان ریفنڈیبل چارج کرتے ہیں اس کے. یہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کی سیریسنس چیک کی جائے کہ کون بندہ سیریس ہے. سو جو بندہ سیریس ہوگا ہم صرف اسی کی اپلیکیشن لیتے ہیں. باقی ہمارے پاس الحمدللہ اتنا زیادہ رش لگا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی ایسے بندے کی جو فضول میں ٹائم لے رہا ہوتا ہے, اور فضول میں ٹائم ہمارا بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے, اپنا بھی. سو اگر آپ آنیسٹ ہے, سیریس ہے, تبھی ہم آپ کا کیس لیں گے, اور اس کے لیے ہم انیشیلی 50,000 لیتے ہیں, اور باقی کے جو 2.5 lakh روپے ہیں وہ ہم لیتے ہیں 50%, یعنی 1,25,000 اپلیکیشن اپروول کے اوپر اور 1,25,000 ویزا اپروول کے اوپر. یعنی ہمیں اپنے پروسیس کے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے الحمدللہ کہ ہم اپنی کنسلٹنسی فی بعد میں لے رہے ہیں, جو کہ کوئی کنسلٹنٹ نہیں کرتا, لیکن وی آر کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ, اور ہم یہ آفر کر رہے ہیں کلائنٹس کے لیے کیونکہ کلائنٹ کی انسیکیورٹی ہوتی ہے لیکن ہماری بھی اپنی انسیکیورٹیز ہے. تو ہم نے دونوں پارٹیز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ اس کا ایک ایزی سلوشن نکالا ہے. اگر ٹوٹل اسٹیمیٹڈ کاسٹ کی بات کی جائے تو تقریباً اس کی جو رجسٹریشن فی ہے دیٹ از 75,000. پھر آپ کمپریہنسو ہیلتھ انشورنس تقریباً 1,20,000 سے 1,25,000 جو اچھی کمپنیز جس سے ہم کرتے ہیں جو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اتھارٹیز. اس کے علاوہ ایئر ٹکٹ, ایکوموڈیشن پروف, یہ تمام چیزیں آپ نے دینی ہے. سو اگر میں ٹوٹل بات کروں ہماری کنسلٹنسی فی ملا کے تو آپ کا 6-6.5 لاکھ سے لے کے میکسیمم 7 لاکھ تک کا آپ کے اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. ناؤ جی ایک اور کویسچن ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرمنٹ. تو ایک بات یاد رکھیے گا, اگر کوئی بندہ آلریڈی جاب کر رہا ہے اور اس کا مینٹین بینک اسٹیٹمنٹ ہے, کہیں سے ریگولر سیلری لے رہا ہے یا رینٹل انکم اس کی آ رہی ہے یا کوئی اور سورس آف انکم ہے اس کا ریگولر, دیٹ از ویری بیسٹ, اور وہ اس کو ہم لوگ جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا مینٹین بینک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن ان کیس اگر آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین نہیں ہے تو اس کیس میں ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف کلوزنگ بیلنس دکھانا ہے اتھارٹیز کا, اینڈ وچ مینس کہ وہ لوگ یہ پروف لینا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں. یعنی کیونکہ اس ویزا کے اوپر آپ وہاں پہ جا کے جاب نہیں کر سکتے, یہ بہت کلیئر کٹ ہے. چاہے وہ پرتگال میں ہے, سویڈن میں ہے, جرمنی کا اپرچونٹی کارڈ ہے, اسپین کا جاب سیکر ویزا ہے جس پہ ہم نیکسٹ ویڈیوز بھی بنانے لگے ہیں, یا آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. ان ویزاز ٹائپس کے اوپر آپ جاب نہیں کر سکتے ہیں, آپ نے جاب ڈھونڈ کے سوئچ کرنا ہے تب آپ جاب کر سکتے ہیں. لیکن سویڈن میں ایک بیسٹ آپشن ہے کہ آپ ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. سو مینٹین اسٹیٹمنٹ ضروری نہیں ہے, اگر مینٹین نہیں بھی ہے آپ کو صرف کلوزنگ بیلنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب اگر فار ایگزامپل اس میں 3 ٹائپ آف ویزا, ایک 3 months کا اپلیکیشن ہوتی ہے, 6 months کی ہوتی ہے, 9 months کی ہوتی ہے. 3 months کے لیے آپ کو 15 سے 20 لاکھ بیلنس چاہیے ہوتا ہے سیف رینج میں.
اس طرح 6 منتھس کے لیے آپ کو 25 سے 30 لاکھ اور 9 منتھس کے لیے 35 سے 40 لاکھ. اب کچھ لوگ جا کے وہاں سے آفیشیل ویب سائٹ سے دیکھ کے اس کو کیلکولیٹ کر کے ہم بتاتے ہیں. یہ ہم اپنے پریکٹس کے بہاف پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سیف رینج ہے. اب ظاہری بات ہے اگر انہوں نے فار ایگزامپل 30 لاکھ مینشن کیے تو آپ 30 لاکھ مینشن کریں گے اور آپ میرڈ ہیں تو پیچھے آپ کے پاس آپ کی فیملی کیا آئے گی اگر آپ سارا بیلنس خود وہاں پہ شو کر دیں گے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے. سو دس واز آل اباؤٹ دا سویڈن جاب سیکر ویزا. ایک بہت اچھی اور گولڈن اپرچونٹی ہے پروفیشنل لوگوں کے لیے, اور آئی ٹی, فائنینس, ہیلتھ کیئر, ان تمام سیکٹرز کی بہت ریکوائرمنٹ ہے سویڈن کے اندر. آپ ایزیلی سویڈن جا سکتے ہیں اس ویزا کے اوپر. سویڈن میں جا کے جاب کریں, جاب ڈھونڈیں, نہیں ہوتا تو ورک پرمٹ پرچیز کر کے اس کو کنورٹ کریں اور اپنے فیملی کو بلائیں. اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو آپ اگر اچھے فائنینشیل پوزیشن آپ کی اچھی ہے تو ہم انہیں یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ جا کے بزنس سٹارٹ کریں, آپ کا فوراً سے ہی ویزا کنورٹ ہو جائے گا. دس واز آل اباؤٹ دا سویڈن جاب سیکر ویزا. اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں اس کے کرنے میں, اپلائی کرنے میں, رابطہ کریں منصوری امیگریشن کنسلٹنٹ سے ہمارے UN نمبر پہ. ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی, آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں گے. تمام ڈاکومنٹ آپ کے HEC اٹیسٹڈ ہونے چاہیے یا آپ کے پاس ایک HEC کا ایکویلنسی لیٹر ہونا چاہیے, اور اسی کیس میں ہم آپ کے کیس انٹرٹین کریں گے وداؤٹ رجسٹریشن فی. ہم کسی بھی کیس کو انٹرٹین نہیں کرتے. یہ اسٹریٹ فارورڈ ہماری طرف سے ایکسکیوز ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ ٹائم اپنا بھی ضائع کرتے ہیں اور ہمارا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. مزید اس طرح کی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے.